قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے، آپ ان سے سوال کیجئے. مشرکین مکہ ان کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، اپنے انعامات اور اپنے احسانات کا ذکر ان کے سامنے کر رہے تھے کہ تم کس طرح سے اس اللہ کا کفر کرتے ہو اور کس طرح سے اس اللہ کی نازل کردہ وحی کا انکار کرتے ہو اور اس اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول کی اتباع نہیں کرتے ہو، جبکہ اس اللہ نے ان تمام باتوں کے باوجود تم پر کتنے احسان کر رکھے ہیں. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو اور اسی طرح پرندوں کو دیکھو، ان کا اڑنا دیکھو. تو یہ سب اس رحمان کی، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی صفت رحمان ذکر کر رہے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں رحمت کی علامت ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ جس اللہ کا تم انکار کرتے ہو، بات نہیں مانتے ہو، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. جس نے تمہیں کیسا پیدا کرنا؟ انشاء میں وہ پیدائش کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد پالنا، پوسنا، بڑا کرنا، نشو و نما کرنا. تو یہ اللہ نے کیا. کون سی دنیا کی طاقت ہے جو تمہیں بڑھنے میں مدد دے سکتی تھی اگر اللہ روک لیتے تو؟ دیکھیں ہم خوراک کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. جتنا جس قد کاٹ میں، جس وجود میں ہم پیدا ہوتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں. کون بڑھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اچھا، ایک مدت اور ایک لمٹ اور ایک حد پر جا کر ہمارا قد رک جاتا ہے. چیزیں ہم اسی طرح کی کھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کئی اسٹرانگ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ قد بڑھتا نہیں ہے. وہی چیزیں جو قد بڑھانے میں مدد دیتی تھیں اب وہ نہیں بڑھا رہی. تو اصل کس نے یہ کیا؟ وہ ذات ہے. انشأکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں پالا پوسا، اسی کے دم سے تو تم آگے بڑھ رہے ہو. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اس ذات نے تمہیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ 3 بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا. یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں کہ انسان کو ہدایت نصیب ہو. سماعت، بصارت اور دل. آدمی جو دیکھے گا، جو سنے گا، غور و فکر اور تدبر جب کرے گا تو یہ چیزیں اس کو اللہ سے ملا دیں گی. یہ چیزیں اس کو بتائیں گی کہ تم جو سن رہے ہو. اچھا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو سننے کا پروسیس ہے، جو یہ نظام ہے، اس پر آدمی غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گرویدہ ہو جائے. دیکھنے کا جو نظام ہے، سبحان اللہ، اس پر غور کرے تو اللہ کا گرویدہ ہو جائے. اور پھر ان دونوں چیزوں کے بعد پھر آدمی دل سے غور، فکر اور تدبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب چلا جائے گا. اور وہ قرآن میں جب تدبر کرے گا تو بار بار ان چیزوں کے متعلق آ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے یہ تمہیں دی، اللہ نے تمہارے لیے یہ بنائی. اور ان چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہدایت کی طرف آ جائے. اس لیے پیچھے ہم نے پڑھا آیت نمبر 10 میں کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا، اگر ہم نے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم نے چیزوں کو سنا ہوتا، عقل شعور سے کام لیا ہوتا اور واقعی ہم نے غور و فکر کیا ہوتا تو ہم کبھی جہنم والے نہ ہوتے. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، ان کو استعمال کرو اور اس طرح سے استعمال کرو جیسے اللہ نے تمہیں کہا. قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن کریم جب ان تینوں چیزوں کی بات کرتا ہے، سماعت، بصارت اور دل کی، تو سماعت کے بارے میں مفرد اور واحد کا کلمہ استعمال کرتا ہے قرآن، اور بصارت اور دل کے بارے میں جمع کا کلمہ استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں پر بھی ہے جعل لکم السمع. السمع یہ واحد کا لفظ ہے، کلمہ یہ واحد ہے. الابصار یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جمع. تو یہ قرآن کریم کی بلاغت ہے. کیوں؟ اس لیے السمع جمع کیوں نہیں ہے اور باقی دونوں چیزیں الابصار اور الافئدہ جمع کیوں ہیں؟ اس لیے ابصار دیکھنے میں لوگوں کی نظر جب کسی چیز پر پڑتی ہے تو مختلف چیزیں لوگ نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دیکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، زاویہ مختلف ہوتا ہے. ان کی کسی کو دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن مختلف کلر اور رنگ ان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. کچھ لوگوں کے دیکھنے میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مختلف طرح کی نظر ہوتی ہے، تو اس کو جمع ذکر کیا گیا. دل
چونکہ یہ احساس وغیرہ ہے تو احساس بھی مختلف ہوتا ہے دلوں میں، اس لیے اس کو بھی جمع ذکر کیا گیا۔ احساس، شعور، عقل، ایک ہی چیز ایک بندہ دیکھ رہا ہے، اس سے وہ بندہ غور و فکر کر کے ایک نتیجہ نکال رہا ہے، دوسرا بندہ اس سے مختلف نکال رہا ہے، اس لیے ان کو جمع ذکر کیا گیا۔ لیکن سماعت کو واحد ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ جو چیز بندے کو سنتی ہے سب کو ایک ہی جیسی سن رہی ہوتی ہے، سماعت سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ ایک بات سنائی دی، وہ کم سنائی دے یا پوری سنائی دے، وہ سنائی اس کو جو سنائی دے گی نا، وہ سنائی ایک ہی جیسی دے گی، اس میں یہ ڈفرنس اور اس میں یہ تنوع نہیں پایا جاتا۔ اس لیے سمع کا لفظ کلمہ قرآن میں واحد استعمال کیا گیا ہے اور ابصار اور افئدہ کا جمع میں استعمال کیا گیا۔ اللہ نے ان چیزوں کے بعد کہا کہ تم کم ہیں جو شکر کرتے ہو۔ ان چیزوں کے بعد شکر کا کیوں کہا کہ کم کرتے ہو؟ شکر کیا چیز ہے؟ شکر کا اصل مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی کا قدر کرنا۔ ہم اگر کسی چیز کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی سماعت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قدر کریں۔ اگر آنکھوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قدر کریں۔ دل کا، عقل، شعور کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ کے سامنے تو اس کی قدر کریں۔ اب قدر کیسے ہوگی؟ ان کو اس طرح سے استعمال کریں جو استعمال ہمارے اللہ کو خوش کرے، یہ ہے قدر۔ تو جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ دے گا۔ صرف شکر کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے مکمل یا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، یہ شکر نہیں ہے۔ شکر زبان سے بولنے والی چیز نہیں ہے، کر کے دکھانے والی چیز ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، صحیح بخاری میں ہے، جب کوئی ایسی خبر آپ کے پاس آتی جو آپ کو خوش کرتی، خر للہ ساجدہ، فوراً سجدے میں گر پڑتے۔ دیکھیں کتنا فرق ہے ہم مسلمانوں کی خوشی کا اظہار کرنے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا کرتے تھے۔ ہمیں ہمارے میڈیا نے، ہمارے ماحول نے اور ہماری مغربیت نے کس چیز پہ لگا دیا؟ ہر چیز میں ناچ گانا، ہر چیز میں ناچ گانا۔ ہم نے خوشی کا اظہار بھی کیسے کرنا ہوتا ہے؟ اسی طرح سے، یا کوئی عجیب و غریب سے کلمات نکالنے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ان لوگوں سے سیکھیں یا میڈیا سے سیکھیں۔ اور میڈیا نے تو سب کو ہی ناچ گانے پہ لگا دیا۔ بسکٹ کھاؤ، ناچنا شروع کر دو، کوئی چیز خریدو، پین خریدو، ناچنا شروع کر دو، گاڑی کا ٹائر ہے، ناچو، چائے ہے، چائے وہ اچھی ہوگی جس کو پینے کے بعد پورا خاندان ناچ رہا ہوگا۔ موبائل سم یوز کر رہے ہو آپ، اس کے نیٹ ورکس اس کے اچھے ہیں کہ جس کا نیٹ ورک کا سنتے ہی آپ ناچنا شروع کر دو۔ تو اتنا زیادہ اس پر کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے شعور میں بھی بات نہیں آتی، ان کے شعور سے بیان، ان کے شعور سے ماورا اور پیچھے ان کی تربیت یہ میڈیا یہ کر رہا ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ لوگ اس کو ناچ گانے کو غلط بھی نہیں سمجھیں گے۔ اس طرح سے یہ سلو پوائزن اور یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں جو زہر دیا جا رہا ہے، اس طرح سے مسلمانوں میں گھولا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک چیز ہے آپ اس کو اگر بتانا لوگوں کے سامنے چاہتے ہو، ایک گھڑی ہے، آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ ہم نے یہ گھڑی بنائی ہے، آپ اس کو خریدیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے اس میں ناچ گانا کہاں سے ڈال دیا؟ موبائل آپ یوز کرو، ناچ گانا کہاں سے ڈال دیا؟ یعنی ہر چیز میں یہ تربیت اتنی زیادہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے شعور میں بھی نہیں آتا ہمارے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیسے کھیلا جا رہا ہے ہمارے شعور کے ساتھ۔ تو اس لیے یہ جو بار بار ٹی وی کا دیکھنا، موویز، ڈرامہ کا دیکھنا، بندہ جتنا بھی دعویٰ کرے نا میں بہت اچھا ہوں، میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ بھی اثر ہے اس کے اوپر، یہی تو اثر ہے جو کہہ رہے ہیں میرے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں کہا گیا کہ اچھی صحبت اختیار کرو؟ کیوں کہا گیا کہ نیک لوگوں کو دوست بناؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم بمن یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر سمجھا جاتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کس کو دوست بنا رہے ہو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کا اثر ہوتا ہے اس پر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی اثر نہیں ہوتا، سبحان اللہ، کیوں اثر نہیں ہوتا؟ جو چیز بار بار ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے وہ ہمارے ذہن پر اثر کرتی ہے، اس کے اثرات کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جیسے بھی اثرات ہوں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اللہ مزید اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انوالو کر کے ان کے ذریعے سے یہ کہہ کر کے آپ کہہ دیجئے
دوسرا احسان ذکر کر رہے ہیں، دیکھو اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. تم کم لوگ تھے، تمہیں پھیلا دیا. پھیلانے کا ایک یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے بڑھنے پھلنے پھولنے کی آبادیاں بڑھتی گئیں، مکانات بڑھتے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے تمہیں سلیقہ سکھاتے گئے. جس طرح سے تمہاری ضروریات بڑھتی گئیں اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے راستے آسان کرتے گئے، تمہیں توفیق دیتے گئے کہ کیسے کیسے چیزیں تم بناؤ. آج دیکھیں ہم کیا کیا استعمال کر رہے ہیں. 100 سال پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں، 200 سال پہلے وہ چیزیں نہیں تھیں. ہم کہتے ہیں اگر ہم 1000 سال پہلے چلے جائیں، اس وقت کے لوگ ہوں. آپ تصور کیجئے اگر ہم اس وقت میں رہ رہے ہوں اور ہم نے کبھی گاڑی کا نام نہ سنا ہو، اور کسی جگہ پہ کسی شہر میں رہتے ہوں اور اس میں کسی جگہ سے پتہ چلے کہ گاڑی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ پورا شہر لوگ خالی کر کے چلے جائیں. یہ کون سی مخلوق آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. گھوڑوں پہ سواری، خچروں پہ سواری، گدھوں پر سواری. تو کتنا سارا کچھ بدل گیا. شروع میں جب ریڈیو شروع ہوا، آواز آنا شروع تو لوگ حیران ہوتے تھے، دیکھتے تھے، ریڈیو کو اٹھا کر دیکھتے تھے. یہ حقیقی بات دیکھتے تھے آواز کدھر سے آ رہی ہے. کچھ لوگ اس کو کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اندر بول رہا ہے وہ کہاں ہے. یہ حقیقی بات ہے. پھر ان کو یہ پتہ چلا کہ اب ریڈیو پر تصویر بھی آیا کرے گی. لوگ حیران، سبحان اللہ، ریڈیو پر تصویر بھی آئے گی. ابھی ہمیں تو ان چیزوں کا احساس نہیں ہو رہا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ہمارے لیے کھول دیا. اللہ اپنے احسان یہ یاد دلا رہے ہیں. اگر ان چیزوں کو اللہ کا احسان سمجھیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے. اگر احسان نہیں سمجھیں گے، لوگ عیاشی کر رہے ہیں ان کے ذریعے سے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ نے تمہیں پھیلا تو دیا ہے، لیکن اب جس اللہ نے تمہیں پھیلایا ہے تم اب اسی اللہ سے گریز اور اس اللہ کی راہ سے گریز کرتے ہوئے پھولنا نہ شروع کر دو. الیہ تحشرون. اب لوٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. چند آیات کے بعد کوئی اللہ تبارک تعالیٰ ریمائنڈر ایسا دیتے ہیں جس میں یہ بات یا تو واضح طور پر ہوتی ہے یا مفہوم میں ہوتی ہے کہ تمہیں لوٹ کر جانا ہے. موت کی نصیحت، لوٹنے کی نصیحت سب سے زیادہ قرآن میں کی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ احسانات کا ذکر ہو رہا ہے، درمیان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہہ دیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تاکہ کوئی بندہ ان نعمتوں کی وجہ سے متکبر نہ بنے، اللہ کی یاد سے اور موت سے غافل نہ ہو. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا، کب یہ وعدہ آنے کا وقت کب ہے اگر تم سچے ہو. کون سا وعدہ؟ قیامت کا کہاں پہ ذکر ہے؟ اکٹھے کیے جانے کا. اچھا اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں بتائیں. دیکھیں اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، سماعتیں بصارتیں تمہارے دل بنائے. اس کے بعد کہا کہ زمین میں تمہیں پھیلا دیا. ان دونوں چیزوں پر اعتراض نہیں کیا انہوں نے. تیسری چیز الیہ تحشر، اس پر کہتے ہیں اچھا بتاؤ کب یہ وعدہ آئے گا. اس کو کہتے ہیں ضد. دو چیزیں اس کا نہ انکار کر سکتے تھے نہ اس پر کوئی بات اٹھا سکتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ان دونوں باتوں کو مان کر شکر ادا کرتے اور واقعی اللہ کو پہچانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے. انہوں نے تیسری چیز کو پکڑا. یہ ہے وہ شیطان والا رویہ جو ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ غلطی ہو جانے کے بعد رویہ کیسا ہوتا ہے. اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ واقعی بات تو یہ سچ ہے. ان باتوں کو کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری سماعت بنائی، بصارتیں بنائیں، دل بنائے، زمین میں پھیلایا، ان باتوں کا کوئی جواب نہیں. الیہ تحشرون پر کہتے ہیں اچھا بتاؤ جی کب ہے، ڈیٹ بتاؤ، تاریخ بتاؤ کب ہمیں اکٹھا کیا جائے گا، قیامت کب آئے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. جیسے ہم نے حدیث میں بھی پڑھا، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ اربعین نووی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جبریل علیہ السلام نے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا باعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. کیا مطلب؟ جتنا آپ کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے قیامت کا. اور وہ علم کیا تھا؟ وہ علم یہ تھا کہ یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. وہ نالج یہ تھا کہ قیامت کا اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ ان سے کہیں کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا کام تو صرف یہ کہ میں تم لوگوں کو ڈرا دوں اور واضح طور پر کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک باقی نہ رہے. لیکن اگر کوئی شک ہوتا
تو وہ باقی جو 2 چیزیں پیچھے بیان کی گئی ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو شک کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا کام صرف یہ ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے، کس کو؟ اس الیہ تحشرون، جب اکٹھا کیا جائے گا قیامت کو، جب وہ قریب دیکھیں گے۔ زلفہ کا مطلب ہوتا ہے کافی قریب ہونا، یعنی بہت زیادہ قریب۔ جب اس کو دیکھیں گے تو پھر کافروں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ سیئت وجوہ الذین، اصل میں یہ تب بولا جاتا ہے جب یہ کہا ہو کہ اس کا چہرہ ناگواری کی وجہ سے بہت برا سا ہو گیا ہے نا، بڑا برا سا منہ بنایا ہوا ہے، منہ لٹکایا ہوا ہے، تو یہ اس کی شدت ہے۔ جیسے اس کو قریب دیکھیں گے، یعنی ابھی وہ ہوش و حواس میں ہوں گے، ابھی اس چیز کے اثرات ان لوگوں پر، یعنی قیامت کے اثرات ابھی واضح مکمل طور پر ان پہ نہیں آئے ہوں گے۔ وہ اس کو قریب دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا بانے وال، بس یہ قیامت آ گئی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، بگڑ جائیں گے، تب ان کو احساس ہوگا کہ ہم کتنی غلطی کرتے ہیں۔ ہم بار بار کہتے تھے کب آئے گا وعدہ، بار بار کہتے تھے کہ لاؤ قیامت لا کر دکھاؤ، آتی کیوں نہیں ہے قیامت، عذاب کیوں نہیں آتا۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، پھر ان سے کہا جائے کہ یہ ہے جو بار بار تم مانگتے تھے نا، جن کا دعویٰ کرتے تھے، ہاں لا کر دکھاؤ، ہاں بتاؤ کب آئے گا وہ دن، یہ ہے وہ۔ تو یہ ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے کہ دیکھو بھگتو اس کو، تو تب ان کے پاس کوئی بھی مہلت کا وقت نہیں ہوگا۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہہ دیجئے کیا سمجھتے ہو تم اگر اللہ مجھے ہلاک کر لے، کیونکہ وہ لوگ دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کی، بلکہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے، جیسے تم دعا کرتے ہو، ہلاکت کا لفظ اس لیے بولا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بری موت چاہتے تھے، تو کہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت دے دیں اور جو میرے ساتھ لوگ ہیں یا میرے اوپر رحمت کریں، کیا مطلب زندگی دے دیں، اس سے اہل علم استدلال کیا کہ آدمی کی زندگی اس کے لیے رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ نیکی کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو جائے، عمل اچھا۔ اور اس کا کیا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے کہ بدترین لوگ کون سے ہیں؟ جن کی عمر کم ہو اور عمل برا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے لمبی عمر کی اگر دعا مانگیں تو ساتھ حسن عمل کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ تو زندگی کو اس لیے رحمت کہا گیا ہے کہ یہ زندگی رحمت اس لیے ہے کہ آدمی نیکی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنے گا، اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ان لوگوں کے لیے سراسر رحمت تھی۔ سورۃ الانفال میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا جب تک رسول کی ذات تم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ ہیں ملحد لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بات پڑھی، ملحد لوگوں نے ایک حدیث کو مذاق بنایا تھا۔ وہ حدیث یہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے، جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں، اس کے پڑوس میں رہنے والے وہ اس شر سے محفوظ نہ ہوں۔ تو انہوں نے اس حدیث کا بڑا الٹا سا مذاق بنایا ہوا تھا۔ اب ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں ہے اگر ہم میں سے کسی کے پڑوس میں کوئی ایتھیسٹ یا کوئی ملحد رہتا ہے تو ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیوں؟ ہمارے رسول نے کہا۔ تو ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ رسول تم لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے، ورنہ تم لوگ تو اتنے برے ہو، ایک مومن کے نزدیک تم جو گستاخی کرتے ہو اور اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا سے کیا کر دیا جائے۔ تو یہ رسول ہیں جو رحمت ہیں تمہارے لیے، یہ رسول کی احادیث ہیں جو تمہارے لیے رحمت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے رحمت قرار دیا۔ اسی طرح سورہ الانبیاء میں آیت 107 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے تو پھر تم کو یعنی کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا سکے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جو لوگ مسلمان ہو گئے ورنہ ان کا انجام سب کا برا ہوا، کوئی ان کو نہیں بچا سکا، بدترین انجام ہوا۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، بڑی رحمت کرنے والی ذات ہے، تم جو مرضی کہتے رہو، ہلاکت کی دعائیں کرتے رہو، تم لوگ یہ دعوے کرتے رہو اگر سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ، کچھ بھی کرتے رہو، ہم تو اس رحمان پر ایمان لائے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمان اور رحمان ذکر کی، کس لیے ذکر کی؟ کہ ایمان رحمت، ایمان
رحمت کا دروازہ ہے، رحمت اس بندے کو ملے گی جو مومن ہوگا۔ اور کہا کہ ہم نے اسی پر ہی توکل کیا، یعنی ہم نے جو اللہ نے کہا ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا انجام ہم نے اللہ پر رکھا۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے، مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، انجام کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ ہمیں بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سوان قریب تم جان لو گے کہ کون بہت ہی واضح گمراہی میں ہے۔ یعنی جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ان قریب سے یہ مطلب، تو موت کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی قیامت۔ اور ایک روایت میں بھی آپ نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، چھوٹی قیامت ہے یہ۔ تو تمہیں پتہ چل جائے گا ان قریب، اور تم پھر کہو گے کہ ہم تو بہت زیادہ گمراہی میں تھے۔ اور آخر میں اللہ کہتے ہیں قل ارأیتم، ایک اور احسان۔ اللہ کتنے احسان یاد دلا رہے ہیں، کسی احسان کی قدر تو کر لو۔ اور یہ کن کو یاد دلایا جا رہا ہے، اور احسان کی قدر کس کو کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ جو بندہ اللہ کی بات مانتا ہے۔ دیکھو ہمارے اوپر جتنے بھی احسانات ہیں ان کی قدر اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ زبان سے یہ کہہ لینا یا اللہ تیرا شکر، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین میں گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس اس پانی کو واپس لے آئے؟ ابھی آپ اندازہ کریں، پانی کے بغیر کوئی زندگی ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے گھر میں ایک دن کے لیے پانی، 24 گھنٹے کے لیے اگر پانی ختم ہو جائے تو اندازہ کریں کیا بنتا ہے۔ کسی جگہ پانی نہ مل رہا ہو، آدمی بور کرے، زمین کھودے، پانی نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے چلا جا رہا ہو۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں پانی لا کر دے گا؟ کتنی چھوٹی اور معمولی سی چیز ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، تمہارے لیے پانی آ جاتا ہے، اور پانی بھی صاف شفاف پینے کے قابل۔ تو پانی اگر تم گہرا چلا جائے یا کڑوا ہو جائے، اللہ کی ذات کے علاوہ کون لا سکتا ہے؟ کچھ اہل علم نے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا، ایک وقت میں ایک آدمی بڑا شاطر تھا مسلمان، لیکن مذاق اڑایا کرتا تھا، شاطر تھا۔ اس نے جب یہ آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا نا تو کون ہے جو تمہارے پاس یہ پانی وافر مقدار میں لے آئے گا، تو اس نے عربی زبان میں اس نے کہا کہ یہ پانی لانے کے لیے بیلچے اور یہ چیزیں یہ ہمارے پاس پانی لے آئیں گی۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً اس بات کے فوراً بعد اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا اور وہ بندہ بالکل اندھا ہو گیا فوراً۔ کہ اس نے اللہ کی ذات پر اتنی جرت کی۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں جو حقیقی واقعات ہیں، جو اہل علم نے نوٹس کیے، دیکھے اور ان کو نوٹ کیا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں ایسے مذاق اڑاتے ہیں اسلام کے لانے کے بعد۔ تو یہ سورۃ الملک تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں سورۃ الملک میں کہ اور یہ وہ ریمائنڈرز ہیں، یہ وہ یاد دہانیاں جو ہمیں ہر روز رات کو یاد دلائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھتے تھے، اللہ کی نعمتیں یاد آئیں، اللہ کی طرف لوٹنا یاد آئے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ اور دیکھیں کہ بندے کا عام اس کو پڑھنا اور ایک بندے کا ان معانی کو سمجھ کر پڑھنا، سبحان اللہ، کتنی بہترین رات اس بندے کی گزرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں کر دیں جن لوگوں کی راتیں اللہ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق گزرتی ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ رکھے، ان کو معاف فرمائے، نیکی اور خیر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں علم نافع کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیں اور ہم سے کام لے لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔